نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. عزیزان گرامی، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کتابوں میں لکھا کہ ایک آدمی کو دیکھا کہ دیکھیں عشق کا سفر کیسے ہوتا ہے، آدمی خدا کا دیوانہ بن کر کیسے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں سخت گرمی کا زمانہ تھا، ایک آدمی کو دیکھا جو پیروں سے معذور ہے، ہاتھوں کے بل گھسیٹتا ہوا چل رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ بھئی کون ہے، کہاں جا رہا ہے؟ بڑی سخت کڑاکے کی گرمی پڑ رہی ہے اور اس گرمی میں تم کہاں چلتے جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ مالک میں تو حج کا ارادہ کر چکا ہوں اور حج کے ارادے کے لیے سفر طے کیا ہوں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حج کا سفر تو ابھی بہت دن باقی ہے، ابھی تم اتنی جلدی کہاں سے جا رہے ہو؟ کہا کہ اور لوگ تو سفر سواری پر کریں گے، میرے پاس نہ سواری ہے نہ کوئی سامان ہے، میرے پاس چلنے کے لیے پیر تک نہیں ہے، میں تو اپنی سرین کے بل گھسیٹتا ہوا جا رہا ہوں، رینگتا ہوا جا رہا ہوں، اس لیے مجھے بہت پہلے چلنے کے لیے آمادہ کیا گیا، تو اس لیے میں چل کر جا رہا ہوں، روانہ ہو رہا ہوں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان سے کہا کہ دیکھ تم معذور بھی ہے، تھوڑی دیر آرام کر لے اور تھوڑی دیر تو راحت اختیار کر لے، تیری سواری کا میں انتظام کر دوں گا۔ اس نوجوان نے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اے مالک میں تو آپ کو بڑا ہوشیار اور بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، میں تو اپنے رب کا گنہگار بندہ ہوں، گنہگار کو یہ لائق نہیں ہے وہ اپنے اللہ سے ملاقات کے لیے سواری پر سوار ہو کر جائے، وہاں تو عشق کا تقاضا اور اس رب کی تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ آنکھوں کے بل چل کر چلنا چاہیے، لیکن اتنی تو طاقت اور سکت میرے میں نہیں ہے، کم از کم گنہگار ہونے کی وجہ سے میں سواری کو استعمال کیے بغیر اپنے اسی معذور کی عذر کی حالت میں اور معذور ہونے کی حالت میں خدا کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہوں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ میں تیرے لیے کچھ توشے کا انتظام کر دوں۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں نے اپنے گھر سے نکلتے ہوئے 5 حرف کو میں نے پڑھ لیا اور اسی 5 حروف کو میں نے اپنے سفر کا توشہ بنا لیا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ وہ 5 حرف کیا ہیں؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ میرے لیے وہ 5 حرف کاف ہا یا عین صاد ہے۔ سورہ مریم کی جو حروف مقطعات ہیں ان 5 حرف کو اس نوجوان نے تذکرہ کیا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے نہیں سمجھا کہ ان حروف سے تو کیا بولنا چاہتا ہے؟ تو وہ نوجوان نے اس کی وضاحت کی کہ کاف سے کاف ہا یا عین صاد ہے، تو کاف سے کافی ہے کہ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے، ہا سے ہادی ہے کہ میرے راستہ دکھانے کے لیے اللہ کافی ہے، یا سے ماوی ہے کہ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ٹھکانہ دینے والا ہے، عین سے عالم الغیب ہے کہ میرے اپنے حال کی خبر میرے اللہ کو معلوم ہے، اور صاد سے اپنے وعدے کا سچا ہے کہ جو آدمی اس کے عشق میں نکل پڑتا ہے اس کی روزی کے ذمے اسی کے ذمے ہے، لہذا اس کا وعدہ بھی سچا وعدہ ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کر کر نکل پڑا ہوں کہ جس کا یہ جو ہے اللہ کافی ہو، جس کے لیے رہبری کرنے والا اللہ ہو، جس کے لیے ٹھکانہ دینے والا اللہ ہو، جس کے ہر بات کی خبر رکھنے والا اللہ ہو، اور جس کے وعدے کا یقین پورے طرح سچا ہو، لہذا اس کے لیے اب کوئی ساز و سامان پیٹھ پر لاد کر جانا بیکار ہے اور توکل کے خلاف ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کو چھوڑ دیا اور اپنی حج کی تیاریوں میں میں بھی لگ گیا۔ کہتے ہیں کہ بڑا لمبا وقت تھا سفر کا، ایک مدت گزرنے کے بعد جیسے حج کے ایام آئے میں تیاری کر کر روانہ ہوا۔ میں جب جو ہے کعبۃ اللہ کا طواف بھی کیا، منا گیا، عرفات گیا، پھر مزدلفہ سے واپس ہوئے، کنکریاں مار کر شیطان کو کنکریاں مار کر واپس ہو رہے تھے، پہلے دن کنکری آخری شیطان کو مارا جاتا ہے، وہ کنکریاں مار کر جب واپس ہو رہا تھا تو دیکھا کہ ایک جگہ منا کے اس میدان میں کچھ بھیڑ جمع ہو گئی ہے اور چلنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے، سب حیران ہو کر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں بھی ذرا قریب ہو کر پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا ایک معذور شخص ہے جو اللہ کے عشق میں ڈوب کر دعائیں کر رہا ہے اور سب لوگ اس کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا
میں بھی ذرا آگے بڑھ کر دیکھ لوں کہ کون نوجوان ہے. میں نے مجمع کو ہٹا کر اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہی نوجوان معذور جو میری اپنی بستی میں جس سے میری ملاقات ہوئی تھی. میں نے اس کی جو ہے دعا میں بھی کھڑے ہو کر سننے لگا. وہ اپنی دعائی الفاظ میں کہنے لگا کہ اے باری تعالیٰ میں ایک گنہگار بندہ, جب تیرے گھر کا ارادہ میں نے کیا, پیدل چل کر تیرے گھر کی زیارت کے لیے آیا, یہاں میں نے طواف بھی کیا, اور پھر تو نے حکم دیا مینا میں جانے کا, میں مینا میں گیا, اور تو نے حکم دیا عرفات میں جانے کا, میں عرفات بھی گیا, مزدلفہ میں بھی رات گزاری. بڑے شیطان کو کنکر مارنا تھا, میں نے کنکر بھی ماری. اے اللہ, تو نے اور لوگوں کو وسعت دے رکھی ہے, مال دے رکھا ہے, وہ لوگ اپنی اپنی قربانیاں دینے کے لیے اب وہ میدان میں جا رہے ہیں, جانور اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں گے. اے اللہ, میں تو بے بس انسان ہوں, نہ میرے پاس کوئی مال ہے, نہ دولت ہے, نہ میں کسی کے پاس میں کسی کا سوال کر سکتا ہوں. اے باری تعالیٰ, میری اپنی بس میں جتنا تھا میں نے ساری قربانیاں سارے جو ہے ارکان ادا کر دیے. اب میں اپنی ذات کو تیرے راہ میں قربان کر کر تیرے نزدیک میں جو ہے مقبول ہونا چاہتا ہوں. یہ کہنا تھا کہ وہ نوجوان کی ایک چیخ نکلی اور وہیں بے ہوش ہو کر دنیا سے رخصت ہو گیا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا حیرانی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا عاشق بندہ ہے کہ سب نے اپنے جانور ہاتھوں سے ذبح کیے, اس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کی ہی قربانی دی. یہ وہ عشق ہے کہ جب آدمی خدا کے گھر کی زیارت کے لیے نکلتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیوانہ وار ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر ادا کو قبول کر لیتا ہے.